السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، سندھ حکومت کی طرف سے شائع ہونے والی دو اہم ترین جے آئی ٹی رپورٹس کے بعد جو مباحث ہو رہے ہیں اور جس طرح ایک دوسرے کو ملعن کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، اس میں ایک نیا جو ویسے تو روٹین کا ہمارا یہ کام ہے اب سیاسی جماعتوں کا، اس مرتبہ میں نے ایک نیا عنصر جو اس میں دیکھا ہے نا، وہ ہے اس میں ڈھٹائی۔ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں خدا کی پناہ، جو بندہ جس کو بندے کو جو لائن ملی ہے نا، وہ اس کے خلاف نہ کوئی بات سننا چاہتا ہے نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں نبیل کے بولنے کس طرح ہمت کر کے کہہ دیا کہ یہ جعلی ہے، یہ ایڈیٹڈ ہے، یہ جو انہوں نے پیش کی ہے۔ اب میں سمجھ نہیں آتی، ایک ہی ملک ہے پاکستان، ایک ہی ملک ہے سندھ بھی ایک ہی جگہ ہے، یہاں ایک جو ہے جے آئی ٹی اس پہ 6 دستخط ہوئے ہیں، ایک پہ 4 ہوئے ہیں، ایک کے اتنے صفحے ہیں، ایک کے اتنے صفحے ہیں، اور دونوں بزد ہیں۔ اب علی زیدی نے کیا کہا ہے، اس نے چیف جسٹس سے کہا کہ جی آپ خود سو موٹو لیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، جو ادارے ہوتے ہیں نا سب قابل تکریم ہوتے ہیں، قابل عزت ہوتے ہیں، لیکن ہر ادارے کو ہمارے ملک میں بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ گھوسٹ اسکولوں کے لیے فوج کو بلائیں گے، جب آپ میٹروں کو بجلی کے میٹروں پہ فوج کو بلائیں گے، جب آپ سیلاب آ جائے تو فوج کو بلائیں گے، کوئی اللہ نہ کرے اور آفت آ جائے تو فوج کو بلائیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے بعد آپ یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہمارے لیے ناگزیر ہوتا ہے وہ بندہ ہمیں معافی دے دے گا؟ یار اپنے گھر میں آپ نوکر رکھیں نا، تو سب سے پہلا ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ مالک جو ہے نا یہ کتنا مجبور ہے، یہ کتنا کہ لاچار ہے، کیا یہ بسترے پہ بیٹھ کے پانی منگوانے والا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ان کی لاٹری نکلے، تو ان کی لاٹری نکل آئی۔ آپ جتنا ڈپینڈنٹ ہوں گے اتنا ہی خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت بھی کریں گے اور پھر پچھتاتے بھی ہیں۔ ہر بات کا 100 نوٹس چیف جسٹس ہی لے تو یہ پولیس، یہ ایف آئی اے، یہ 15-20 انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ کیا پھونکنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ بھائی جس ڈپارٹمنٹ نے جو جے آئی ٹی ہوتی ہے، جو رپورٹ بنتی ہے، تو کیا متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس ایک کاپی نہیں رکھتا اس کی؟ یہ کیا 10 کاپیاں رکھتے ہوں گے؟ ان سے منگوا کے کاپی دیکھیں، انتظامی امور پہ دیکھیں، ایف آئی اے کو آرڈر دے پرائم منسٹر یا جو بھی ہمارا وزیر داخلہ ہے کہ بھائی یہ چیک کرو یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے۔ اگر انہوں نے یہ فراڈ کی ہے سندھ حکومت نے تو ان کو رگڑا دے، پکڑ کے ان کو اندر کریں۔ معمولی بات ہے، آپ نے لوگوں کو 250 لوگ زندہ جل گئے، یار آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہو کہ نہیں یہ وہ بندے نہیں، کبھی وہ نہیں، کبھی کہتے ہو بھتے کا کیس نہیں تھا، کبھی کہتے ہو بھتے کا کیس تھا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اور صدقے جاؤں میں ہمارے میڈیا کے جو بھونپوں ہیں ان پر، یار بات ہو رہی ہے بلدیہ کیس کی، اور وہ ٹکڑو ہے وہ وہاں جو بیٹھا ہوا کراچی والا، جو ہر بات میں ماما بن جاتا ہے وہ جنگ اخبار کی پیداوار، لیکن اس کا بھائی بھی بڑا امیر آدمی ہے، ان کے چینل وینل بھی ہیں میرے خیال۔ وہ بلدیہ کی بات چل رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ سائی وال میں واقعہ ہوا تھا اس کا بھی کچھ بتائیں۔ یا اللہ میری تو، یار کہاں سائی وال کا واقعہ کہ انہوں نے پولیس والوں نے زیادتی کی، انہوں نے مطلب ظلم کیا، قیر ٹوٹے ان پہ خدا کا، لیکن وہ غلطی سے جس کو کہتے ہیں فرینڈلی فائر میں بچے، وہ 2 بندے مارے گئے۔ اور یہ اصول ہے، دیکھیے جو خوف زدہ بندے کی نفسیات ہوتی ہے وہ مار دیتا ہے، جس کوئی بھی مطلب اس میں اتنا صبر نہیں ہوتا یا وہ چیزوں کو اتنا مانیوٹلی نہیں دیکھتا۔ دیکھیں نا سیدھی بات ہے، وہ جو ہیں یہ سی ٹی ایس والے جو ہیں،
یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے گولی نہ ماری نا اس کو تو یہ تمہیں مار دے گا. بعد میں وہ دہشت گرد تھا، وہ بندہ جو ڈرائیور تھا وہ بہت وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس کے خلاف ہو رہا تھا، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا. اس نے چلاکی سے بٹھا لیا ان بیچاروں کو، بے گناہوں کو، تو سویلین کو 2 مارے گئے. اس میں غلط ہوا، ظلم ہوا، قہر ٹوٹا، لیکن وہ کیس چلا. انہوں نے پیسے دے کے اس کے چچاؤں نے لڑکے کے، وہ بچوں کے جو چاچا مامے جو بھی تھے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک روپیہ لے کے وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، انہیں معاف کر کے. وہاں کیا کرے گا یہ عدالتی نظام یا پولیس کیا کرے گی؟ پولیس نے تو یہی کرنا تھا نا. جن کے گولیوں سے مرے تھے انہوں نے دانستہ تو نہیں مارے، اور یہ تو انہوں نے آگ لگا کے مارا ہے کہ 20 کروڑ روپیہ نہیں دیا تو اندر زندہ چلا دیا بندوں کو، راستے دروازوں کو تالے لگا کے آگ لگا. اس واقعے کو اس سے ملا رہے ہو بغیرت انسان. لعنت ہے تیری صافت پر اور تیری صافتی سوچ پر. ایسی گھٹیا بات یہ کرتے ہیں. اب دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آتے ہیں انصاری صاحب کی. اچھے بھلے مطلب بندے ہیں، بڑے ماشاءاللہ متشرہ چہرہ، باتیں بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعض باتوں میں وہ جہاں یہ مطلب اپنے گروپ کی ہوتی ہے یا پرو انڈین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں وہ سارا ہی الٹا ہی ہو جاتا ہے کام. اب انہوں نے جناب یہ کالم لکھ دیا ہے کہ جی یہ اس کے بندے اس کے تحریک انصاف کے ملے ہیں، انہوں نے اس سے میاں صاحب سے اس نے کہا جی آپ موو لائیں اس کے خلاف وزیر اعظم کے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب جناب وہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام کا دوسرا حصہ پھر یہی ہوتا ہے نا، وہ پوچھ رہے ہیں ہاں جی یہ ڈائری یہ جو انہوں نے لکھا ہے جی انصاری صاحب نے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اب ظاہر ہے دامے درمے قدمے سکھنے ہر بندہ اپنا بکھرا تو لیتا ہے نا، پھر اس میں ڈالتا بھی ہے لیتا بھی ہے. ہاں جی بس دیکھیے نا یہ ہے کہ وہ فلانا ٹمکا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ عمران خان نے کہہ دیا تھا تو فلان. یار دور تک نام و نشان نہیں. چلو ملے بھی ہوں گے تو تمہیں آ کے ملے ہوں گے، کیا بتا ہے تمہارے یہ تمہاری پرسیپشن ہے، یہ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے جو تم نے لکھی ہے. ہمارے واقعہ تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہمارے واقعہ. اب وہ مسلسل کہے جا رہے ہیں جی وہ مل گئے سوئے بڑے ادھر انی پائی ہوئی ہے، مل گئے 3 بندے ملے ہیں جی متبادل میں اس کے خان صاحب کے. کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب بعد میں کیا ٹھن گوپال اس میں سے نکلنا کیا ہے، پرانی تنخواہ پہ صاحب نے کام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا عمران خان چھٹی نہیں دے گا، وہ تو میرا خیال سال سے لیلڑیں لے رہا ہے. جو اس کو بقول آپ کے لائے تھے ان کی سال سے لیلڑیں لے رہا ہے کہ یار میری جان چھوڑو بابا، مجھ سے نہیں یہ دھندا چلتا. انہوں نے گردن سے پکڑ کے بٹھا ہوا ہے کہ نہیں یار ابھی ذلیل ہونا پڑے گا تمہیں، قیمت ادا کر کے پھر جاؤ گے. یہ حالات ہیں نہ ان کا سر نہ پیر. اس چکر میں اتنے ظالم لوگ ہیں. یہ لاہور میں 2 گھنٹے کے 1.5 گھنٹے ڈرامہ چلتا رہا اس پہ، پاکستان کے سب چینلوں پہ ڈائریکٹ چلتا رہا. وہ جس بندے نے ڈنڈوں کے ساتھ شیشے توڑے تھے گاڑیوں کے، ہیں جی وہ مونچھوں والا تھا جو بدماش تھا، اس کو پہلے قید کر دیا پھر اس کو بری کر دیا. جو اس زمانے کے ایس پی ڈی ایس پی سب پاکستان سے باہر بھگا دیے. اس کے باوجود اس کیس کو نہیں چلاتے، کھولتے نہیں ہیں. سنا ہے اس کیس میں بیچارے وہ مراجعین گرفتار کیے ہوئے تھے جن کی جان آج چھوٹی ہے، پتہ نہیں ان کے ضمانتیں ہوئی ہیں کہ جیل ان کو بند کیا ہوا تھا. اپنے ماں بہنوں کے مارنے کے جرم میں ان کو بند کیا ہوا تھا جیلوں میں. یا اللہ کس طرح کے سیاستدانوں سے تو نے ہمارا پالا پڑ گیا، کن گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے. یا اللہ معاف کر دے، ان سے جان چھڑا دے یا اللہ، ہماری ان سے جان چھڑا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے کہ قرآن سے ٹوٹا ہوا ناطہ جوڑیے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے، اس میں ہمارے ساتھی بنیں اور ہماری مدد کریں. آپ کا بہت شکریہ.